باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے جائیداد بانٹ لی اور بوڑھی ماں کو ایک پرانے صندوق کے ساتھ اولڈ ہوم چھوڑائے۔ ماں کے انتقال کے بعد جب وہ صندوق ان کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے کباڑ سمجھ کر اسے توڑ دیا۔ صندوق کے اندر پرانے کپڑوں کے نیچے ایک فائل چھپی ہوئی تھی۔ جب بڑے بیٹے نے وہ فائل کھولی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ اپنا سینہ پیٹ کر رونے لگا، کیونکہ اس فائل میں یہ کہانی ایک بہت بڑے اور انتہائی پر رونق شہر کے ایک بہت بڑے اور شاندار محلے سے شروع ہوتی ہے، جہاں حاجی کرامت نام کا ایک انتہائی نیک رحم دل اور غریبوں کا درد رکھنے والا انسان رہتا تھا۔ اللہ نے حاجی کرامت کو اپنی بے تحاشا اور لامحدود رحمتوں سے نوازا تھا اور اسے بے پناہ دولت، ایک انتہائی عالیشان حویلی اور شہر کا سب سے بڑا کاروبار دیا تھا۔ حاجی کرامت کی حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس میں درجنوں کمرے اور نوکر چاکر موجود تھے۔ حاجی کرامت ایک ایسا انسان تھا جس کے دروازے سے کوئی بھی غریب، یتیم یا لاچار انسان کبھی خالی ہاتھ ذرا برابر بھی واپس نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر جمعے کو غریبوں میں کھانا بانٹتا اور بیواؤں کی مدد کرتا تھا۔ حاجی کرامت کی بیوی، جس کا نام سکینہ تھا، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح ایک انتہائی نیک، شریف اور پرہیزگار عورت تھی، جس کے دل میں صرف اور صرف سچی محبت اور قربانی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ سکینہ نے اپنی ساری جوانی اور اپنی ساری زندگی اپنے شوہر اور اپنے گھر کی خدمت میں انتہائی سادگی اور خاموشی سے گزار دی تھی۔ اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کو 2 بیٹوں کی اولاد سے نوازا تھا، جن میں سے بڑے بیٹے کا نام کامران اور چھوٹے بیٹے کا نام ذیشان تھا۔ جب یہ دونوں بیٹے چھوٹے تھے تو سکینہ ایک سچی اور عظیم ماں کی طرح راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی پرورش کرتی تھی، اور وہ خود بھوکی سوتی تھی، لیکن اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوتے تھے تو وہ بوڑھی ماں ساری ساری رات ان کے سرہانے بیٹھ کر جاگتی رہتی اور مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے ان کی زندگی اور صحت کی دعائیں مانگتی تھی۔ سکینہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنا خون پلا کر اتنا سچا پیار دے کر جوان کیا تھا اور اپنی پسندیدہ چیزیں بیچ کر ان کی خواہشیں پوری کی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے یہ دونوں بیٹے اس کے بڑھاپے کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط سہارا بنیں گے، اور جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تو اس کی یہ جوان اولاد اسے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھے گی اور اس کے قدموں میں جنت تلاش کرے گی۔ لیکن سکینہ اور حاجی کرامت ذرا برابر بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اپنی ہی سگی اولاد کے دلوں میں ان کے لیے کوئی سچی محبت، کوئی احترام یا کوئی ہمدردی ذرا برابر بھی موجود نہیں ہے، بلکہ ان دونوں بیٹوں کی رگوں میں صرف اور صرف مال و دولت کی ہوس، لالچ اور ایک ہولناک اندھا غرور دوڑ رہا تھا۔ کامران اور ذیشان دونوں اپنی جوانی میں قدم رکھتے ہی انتہائی مغرور، لالچی اور پتھر دل انسان بن چکے تھے، جو غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے اور اپنے باپ کی اس بے تحاشا دولت پر اندھا غرور کرتے تھے۔ ان دونوں بیٹوں کی شادیاں بھی انتہائی مغرور، تیز ترار اور لالچی عورتوں سے ہو چکی تھیں، جو اپنے شوہروں سے بھی 2 قدم آگے تھیں، اور وہ بھی اپنے ساس سسر کو اس گھر کا ایک فالتو بوجھ سمجھتی تھیں اور ہر وقت دولت گنتی رہتی تھیں۔ کامران اور ذیشان اپنے باپ حاجی کرامت کے سامنے تو انتہائی سادگی اور فرما برداری کا ایک جھوٹا اور مکارانہ ڈرامہ رچاتے تھے تاکہ ان کا باپ ان سے خوش رہے اور انہیں اپنی اس کروڑوں روپوں کی جائیداد سے بے دخل نہ کر دے۔ لیکن ان کے دلوں میں اپنے باپ کے مرنے کا انتہائی بے صبری سے انتظار ہوتا تھا تاکہ وہ اس ساری دولت، ان دکانوں اور اس عالیشان حویلی کے اکلوتے اور آزاد مالک بن سکیں۔
وقت انتہائی تیزی سے گزرتا گیا اور حاجی کرامت کے کالے بالوں میں سفیدی آنے لگی۔ اس کا وہ رعبدار اور مضبوط جسم بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہونے لگا، اور پھر موت کا وہ ہولناک، تاریک اور بھیانک سایہ جو ہر انسان پر ایک نہ ایک دن آنا ہوتا ہے، وہ حاجی کرامت کی اس ہنستی کھیلتی زندگی کی طرف انتہائی تیزی سے اپنے ہولناک قدم بڑھا رہا تھا۔ حاجی کرامت کو ایک انتہائی جان لیوا اور خطرناک بیماری نے مکمل طور پر گھیر لیا۔ اس کی کھانسی میں خون آنے لگا اور اس کا وہ مضبوط جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ایک انتہائی کمزور اور بے جان ڈھانچہ بن گیا۔ وہ اپنے بستر پر مکمل طور پر بے بس اور مفلوج ہو کر گر گیا۔ شہر کے بڑے بڑے حکیموں اور معالجوں نے حاجی کرامت کا علاج کیا، لیکن اس کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی اور سب نے مایوس ہو کر جواب دے دیا۔ اس انتہائی مشکل اور دردناک وقت میں صرف وہ بوڑھی اور کمزور ماں سکینہ ہی تھی جس نے دن رات ایک کر کے اپنے بیمار شوہر کو سچی خدمت کی۔ وہ کئی کئی راتوں تک مسلسل جاگ کر اپنے شوہر کے کمزور پاؤں دباتی، اسے اپنے نرم ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور اس کی کڑوی دوائیاں وقت پر دیتی۔ سکینہ کے آنسو اپنے شوہر کی اس ہولناک تکلیف کو دیکھ کر رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ ساری ساری رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگتی تھی۔ دوسری طرف اس کے وہ دونوں جوان بیٹے کامران اور ذیشان اور ان کی وہ مغرور بیویاں اپنے باپ کی اس جان لیوا بیماری سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنی عیاشیوں، اپنی دعوتوں اور دولت کے اندھے نشے میں مگن رہے۔ انہیں اپنے بوڑھے باپ کے کھانسنے کی آواز سے اور اس کے بہتے ہوئے خون سے بھی انتہائی گھن آتی تھی، اور وہ دونوں ظالم بیٹے اس کے کمرے کی طرف جھانک کر بھی ذرا برابر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ تو اپنے کمروں میں بیٹھ کر کاغذ اور قلم لے کر یہ حساب لگاتے تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد کون سا کاروبار، کون سی زمینیں اور کون سا خزانہ کس کے حصے میں آئے گا۔ لیکن قدرت کا یہ سچا فیصلہ کوئی بھی انسان ذرا برابر نہیں بدل سکتا، اور پھر سردیوں کی وہ ہولناک، کالی اور قیامت خیز رات آ گئی، جس رات سکینہ کی وہ چھوٹی سی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر اجڑنے اور برباد ہونے والی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور حاجی کرامت کی سانسیں انتہائی تیزی اور تکلیف سے اکھڑنے لگیں۔ اس کی آنکھیں باہر کی طرف ابلنے لگیں اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے سکینہ کا روتا ہوا چہرہ چھوا۔ حاجی کرامت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، اور اس نے سکینہ کو دیکھتے ہوئے اپنی آخری اور ہچکیوں والی سانس لیتے ہوئے اس ظالم دنیا کے سارے دکھوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خاموش ہو گیا۔ سکینہ اپنے شوہر کی اس ٹھنڈی اور بے جان لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر اور پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی ان دل چیر دینے والی اور ہولناک چیخوں نے آسمان کا سینہ بھی چھلنی کر دیا، اور حویلی کی خاموش دیواریں بھی کانپ اٹھیں۔ کامران اور ذیشان نے جب اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تو ان کے اس کالے اور پتھر جیسے سخت دل میں کوئی دکھ، کوئی درد یا کوئی تکلیف ذرا برابر بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اندر ایک انتہائی ہولناک خوشی اور بے پناہ لالچ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ انہیں اب اس کروڑوں روپے کی جائیداد، ان ساری زمینوں، ان تجوریوں اور اس عالی شان حویلی کا آزاد مالک بننے کا وہ سنہرا موقع مل گیا تھا جس کا وہ سالوں سے انتہائی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ دونوں بیٹوں نے محلے والوں اور رشتہ داروں کے سامنے اپنے باپ کے جنازے پر انتہائی مکارانہ
اور جھوٹے آنسو بہانے کا وہ ہولناک ڈرامہ رچایا جس نے سب کو بے وقوف بنا دیا اور سب لوگ ان ظالم بیٹوں کو ہمدرد اور نیک سمجھنے لگے۔ حاجی کرامت کو شہر کے اس بڑے پرانے اور خاموش قبرستان میں انتہائی اداسی اور اندھیرے کے ساتھ مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، اور اس کے دفن ہوتے ہی سکینہ کی زندگی کی وہ آخری سچی اور چھوٹی سی امید بھی اسی قبر کی کچی مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد ابھی روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے صرف چند دن ہی گزرے تھے کہ کامران اور ذیشان نے اپنے اس لالچی اور ظالمانہ چہرے سے شرافت اور ہمدردی کا وہ پرانا اور جھوٹا نقاب مکمل طور پر اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ ان دونوں بیٹوں نے شہر کے بڑے بڑے وکیلوں کو بلا کر اس پوری عالی شان حویلی کے سارے خزانوں، ساری تجوریوں، الماریوں اور ان تمام قیمتی زمینوں کے کاغذات پر ایک خونخوار درندے اور قابض انسان کی طرح اپنا ہولناک قبضہ جما لیا اور تمام چیزوں کو اپنے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا۔ انہوں نے دکانیں بانٹ لیں، خزانوں کے پیسے بانٹ لیے، ایک ایک دیوار کی پیمائش کر کے اس عالی شان حویلی کے بھی 2 حصے کر لیے۔ ان دونوں بیٹوں نے اس ساری بانٹ جھانٹ میں اپنی اس بوڑھی اور روتی ہوئی ماں سے ایک بار بھی یہ ذرا برابر نہیں پوچھا کہ اس کی کیا مرضی ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ سکینہ اپنے اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھی اپنے شوہر کی یادوں میں خون کے آنسو رو رہی تھی، اور اپنے بیٹوں کی اس ہولناک بے بسی کو دیکھ کر اس کا دل اندر ہی اندر کٹ رہا تھا۔ اس نے پچھلے کئی دنوں سے پانی کا ایک قطرہ یا کھانے کا کوئی ایک نوالہ بھی نہیں کھایا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سوج چکی تھیں، اس کا جسم کمزوری کی وجہ سے ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ جائیداد بانٹنے کے بعد ان دونوں بیٹوں اور ان کی مغرور بیویوں کے لیے وہ بوڑھی ماں اس گھر کا سب سے بڑا اور انتہائی فضول بوجھ بن چکی تھی۔ وہ بوڑھی ماں جب بیماری کی وجہ سے کھانستی تھی تو ان کی نیندیں خراب ہوتی تھیں، اور جب وہ کھانے کے لیے کچھ مانگتی تھی تو انہیں لگتا تھا کہ ان کا بہت بڑا خرچہ ہو رہا ہے اور ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت کامران اور ذیشان اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر اس اندھیرے کمرے میں آئے جہاں سکینہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ کامران نے انتہائی غصے اور اندھے تکبر کے ساتھ اپنے ان بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اپنی سگی ماں کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک انتہائی زہریلی، دردناک اور دل کو چیر دینے والی بات کہی جس نے سکینہ کی روح کو نکال کر رکھ دیا۔ کامران نے انتہائی گرجدار اور غصے سے بھری آواز میں کہا کہ اے بڑھیا، اب تیرا اس گھر میں کوئی کام ذرا برابر بھی نہیں بچا ہے۔ ہم نے اس گھر کو بانٹ لیا ہے اور اب ہمارے پاس اتنی جگہ یا اتنا فالتو پیسہ ذرا برابر بھی نہیں ہے کہ ہم تیری ان بیماریوں اور تیرے اس روز روز کے رونے دھونے کا خرچہ اٹھا سکیں۔ تیرا شوہر مر چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی تیری وہ ساری بادشاہت اور تیرا وہ سارا غرور بھی مٹی میں مل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اب ہم تجھے اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے تیرے رہنے کا انتظام شہر سے بہت دور ان لاوارث بوڑھوں کے مرکز میں کر دیا ہے جہاں تیرے جیسے بے آسرا اور بوڑھے لوگ سڑتے ہیں۔ تو وہاں جا کر آرام سے رہنا اور ہمارے اس عالی شان گھر کا سکون کبھی برباد مت کرنا۔ یہ ہولناک اور قیامت خیز الفاظ سن کر سکینہ کے پیروں تلے سے وہ پکی زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی اور اس کا دماغ ایک ایسے زبردست صدمے سے پھٹ گیا کہ اسے اپنے کانوں پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن بیٹوں کو اس نے اپنا خون پلا کر، اپنی بھوک مار کر اور راتوں کو جاگ کر جوان کیا تھا،
آج وہی سگے بیٹے اسے چند پیسوں کی خاطر گھر سے جانوروں کی طرح نکال رہے ہیں۔ سکینہ دھاڑیں مار مار کر اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ وہ اپنے ان کمزور اور کانپتے ہوئے قدموں کے بل اس کچے فرش پر رینگتی ہوئی آگے بڑھی، اور اس نے روتے ہوئے اپنے ان ظالم بیٹوں کے پاؤں انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیے۔ وہ گڑ گڑاتی ہوئی اور سسکیاں لیتی ہوئی کہنے لگی کہ اے میرے بیٹو، مجھ پر اتنا بڑا اور ہولناک ظلم مت کرو۔ میں تمہاری سگی ماں ہوں، میں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اپنا خون پلایا ہے اور تمہاری بلائیں لی ہیں۔ خدارا مجھے اس بڑھاپے میں ان لاوارث بوڑھوں کے مرکز اور سڑکوں پر رلنے کے لیے مت چھوڑو۔ میں تم سے کوئی دولت، کوئی زمین، کوئی پیسہ اور کوئی ذرا برابر بھی حصہ نہیں مانگتی۔ میں اس گھر کے ایک چھوٹے سے اندھیرے کونے میں پڑی رہوں گی اور تمہاری بچی ہوئی روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر لوں گی۔ مجھے بس اس گھر کی چھت سے اور اپنے شوہر کی ان پرانی یادوں سے محروم مت کرو۔ مجھے مار لو، مجھے زہر دے دو، لیکن مجھے گھر سے دھکے مت دو۔ سکینہ کی یہ ہولناک سسکیاں، اس کی یہ دردناک فریاد اور اس کے یہ سچے آنسو کسی بھی پتھر دل انسان کا کلیجہ چیر سکتے تھے اور آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا سکتے تھے، لیکن کامران اور ذیشان کے ان کالے اور فرعونیت سے بھرے ہوئے دلوں میں اپنی سگی ماں کے سچے آنسوؤں کا ذرا برابر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ذیشان نے ایک انتہائی زوردار اور شیطانی کہا لگایا اور اپنے پاؤں سے اپنی بوڑھی ماں کے کمزور جسم پر ایک انتہائی زوردار ٹھوکر مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ ان دونوں کی مغرور بیویاں بھی وہاں کھڑی ہنس رہی تھیں اور اس بوڑھی اور مظلوم ماں کی بے بسی اور اس کے رونے کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ انہوں نے سکینہ کا سارا پرانا سامان، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور اس کی کچھ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ایک انتہائی پرانے زنگ آلود اور بھاری لوہے کے صندوق میں جانوروں کی طرح ٹھونس دیں۔ یہ صندوق اتنا پرانا اور خستہ حال تھا کہ اس پر جگہ جگہ مٹی اور زنگ لگا ہوا تھا، اور یہ صندوق سکینہ کی شادی کے وقت کا تھا، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ کامران اور ذیشان نے اس روتی ہوئی، کانپتی ہوئی اور بے بس ماں کو زمین پر سے اٹھایا اور اسے انتہائی بے دردی، صفاکی اور درندگی کے ساتھ بازوؤں سے پکڑ کر اس عالیشان گھر کے اس بڑے اور مرکزی دروازے سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے وہ پرانا اور بھاری صندوق بھی ایک زوردار آواز کے ساتھ سڑک پر پھینک دیا، جس سے سڑک کی دھول اڑنے لگی۔ سکینہ منہ کے بل اس کچی مٹی پر گری اور اس کے ماتھے سے تازہ خون بہنے لگا۔ کامران نے انتہائی گرجدار اور ظالمانہ آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ جا اور اب ساری زندگی اسی پرانے صندوق کے ساتھ اس بوڑھوں کے مرکز میں سڑتی رہنا، اور آج کے بعد اس حویلی کی طرف مڑ کر بھی مت دیکھنا، ورنہ ہم تیری جان لے لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان ظالم اور لالچی بیٹوں نے اس گھر کا وہ بھاری دروازہ انتہائی زور سے اور ایک ہولناک آواز کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے اندر سے انتہائی مضبوط کنڈی لگا دی۔ سکینہ اس بند دروازے کے باہر اس سڑک کی گرم مٹی پر پڑی، دھاڑیں مار مار کر اور ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ اس نے بار بار اس بھاری اور بند دروازے کو اپنے کانپتے ہوئے اور خون آلود ہاتھوں سے پیٹا اور رو رو کر منتیں کیں، لیکن اندر سے کوئی آواز ذرا برابر بھی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھوں کے مرکز کی ایک خستہ حال سواری آئی، اور ان لوگوں نے سکینہ اور اس کے اس پرانے صندوق کو اس سواری میں ڈالا اور شہر سے بہت دور اس پرانے اور ویران بوڑھوں کے مرکز میں لا کر پھینک دیا،
جہاں کا ماحول ایک اندھے اور سنسان قبرستان جیسا تھا۔ اس مرکز کا وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں سکینہ کو رکھا گیا تھا وہ انتہائی ٹھنڈا، تاریک اور سیلن سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں کی دیواروں سے پانی ٹپکتا تھا اور وہاں کوئی نرم بستر یا کوئی آسائش ذرا برابر بھی موجود نہیں تھی۔ سکینہ کا دن اسی اندھیرے کمرے میں اپنے اس پرانے صندوق کے پاس بیٹھ کر خون کے آنسو روتے ہوئے گزرتا تھا۔ وہ ساری ساری رات اس شدید سردی میں کانپتی ہوئی جاگ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور اپنے ان ظالم بیٹوں کے لیے پھر بھی دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ انہیں خوش رکھے اور ان کے خزانوں میں برکت دے۔ وہ ہر روز اس ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف اپنی بوڑھی اور کمزور آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی کہ شاید آج اس کے بیٹے اسے ملنے واپس آئیں گے، اسے گلے لگائیں گے یا اسے واپس گھر لے جائیں گے۔ لیکن مہینے سالوں میں بدل گئے اور وہ ظالم بیٹے اپنے اس بوڑھی ماں کی شکل دیکھنے یا اس کا حال پوچھنے ایک بار بھی ذرا برابر نہیں آئے۔ سکینہ کی کھانسی کی بیماری اس مرکز کی اس ٹھنڈی اور خراب جگہ پر مزید ہولناک اور جان لیوا ہو گئی۔ وہ بستر پر پڑی تڑپتی رہی، لیکن اسے کوئی پوچھنے والا اور اسے پانی کا گھونٹ پلانے والا نہیں تھا۔ اس کا جسم بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایک انتہائی سرد اور کالی رات کو جب اس بوڑھوں کے مرکز میں ہر طرف موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، سکینہ کی وہ دردناک اور سسکتی ہوئی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک گئیں۔ اس نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے اس پرانے صندوق کو چھوا اور اس ظالم دنیا کے سارے دکھوں کو چھوڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مرکز کے لوگوں نے جب اگلی صبح اس بوڑھی ماں کی ٹھنڈی لاش دیکھی تو انہوں نے فوراً کامران اور ذیشان کو اس کی موت کی خبر دینے کے لیے پیغام بھیجا۔ دونوں بیٹوں نے جب یہ خبر سنی تو ان کے دلوں میں کوئی دکھ، کوئی صدمہ یا کوئی تکلیف ذرا برابر پیدا نہیں ہوئی، بلکہ انہیں یہ لگا کہ ان کا ایک بہت بڑا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں انتہائی بے دلی، حقارت اور غصے کے ساتھ اس بوڑھوں کے مرکز میں پہنچے۔ انہوں نے اپنی ماں کی لاش کو انتہائی بے رحمی اور جلدی میں ایک سستے سے کفن میں لپیٹ کر اس پرانے قبرستان میں دفن کر دیا جہاں ان کا باپ دفن تھا۔ انہوں نے جنازے پر روٹی کا ایک نوالہ بھی غریبوں کو نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ایک بھی آنسو بہا کر مرکز کے منتظمین نے سکینہ کا وہ پرانا زنگ آلود اور بھاری صندوق لا کر کامران اور ذیشان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ آپ کی ماں کی آخری نشانی اور ان کا سارا سامان ہے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ دونوں بیٹوں نے اس انتہائی پرانے اور مٹی سے بھرے ہوئے صندوق کو انتہائی حقارت اور غصے کی نگاہ سے دیکھا۔ انہیں وہ صندوق ایک انتہائی غلیظ اور کباڑ کی چیز لگ رہا تھا، لیکن ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اس اندھے لالچ نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید اس بوڑھی ماں نے اس صندوق کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے کوئی پرانے سونے کے زیورات، ہیرے یا کچھ چھپائے ہوئے پیسے رکھے ہوں جو ان کے کام آ سکیں اور ان کی دولت میں اضافہ کر سکیں۔ اس لالچ اور ہوس کی وجہ سے وہ دونوں اس پرانے صندوق کو اپنی اس شاندار سواری میں رکھ کر انتہائی خوشی کے ساتھ اپنی عالیشان حویلی میں لے آئے۔ حویلی کے صحن میں لا کر انہوں نے اس بھاری صندوق کو انتہائی زور سے زمین پر پٹک دیا، جس سے اس کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کی آواز آئی۔ کامران اور ذیشان کی آنکھوں میں لالچ کی ایک ہولناک چمک آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اسے جلدی سے کھول کر سونا نکال لینا چاہیے، لیکن اس پرانے صندوق پر ایک انتہائی بڑا اور مضبوط لوہے کا تالا لگا ہوا تھا، جس کی چابی ان کے پاس ذرا برابر بھی موجود نہیں تھی۔
کامران نے انتہائی غصے اور بے صبری کے ساتھ ایک بہت بڑا اور بھاری لوہے کا ہتھوڑا اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس نے پوری طاقت اور درندگی کے ساتھ وہ ہتھوڑا اس صندوق کے اس پرانے اور زنگ آلود تالے پر دے مارا۔ اس ہولناک اور زوردار چوٹ کی آواز سے وہ سارا صحن گونج اٹھا اور وہ زنگ آلود اور پرانا تالا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا، اور ان دونوں بیٹوں نے انتہائی تیزی، لالچ اور بے صبری کے ساتھ اس صندوق کا وہ بھاری لوہے کا ڈھکن اوپر کی طرف اٹھا کر اس صندوق کو مکمل طور پر کھول دیا۔ صندوق کے کھلتے ہی اس کے اندر سے ایک انتہائی عجیب سی پرانی اور سیلن زدہ بو باہر آئی، جو ایک بوڑھی اور لاچار ماں کی غربت، اس کے دادا اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ بو ایسی تھی جیسے کسی نے سالوں کے دکھ اور سسکیاں اس لوہے کے ڈبے میں بند کر دی ہوں۔ کامران اور ذیشان کی آنکھیں لالچ اور ہوس کی وجہ سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں، اور ان کے دل میں انتہائی تیزی سے دھڑکے جا رہے تھے۔ ان کے دماغ میں صرف اور صرف یہ لالچ ناچ رہا تھا کہ اب اس پرانے صندوق کے اندر سے سونے کے چمکتے ہوئے زیورات، ہیرے اور پیسوں کی بڑی بڑی گڈیاں نکلیں گی، جنہیں وہ آپس میں بانٹ کر اپنی اس دولت میں مزید اور بے تحاشا اضافہ کر لیں گے۔ ان دونوں بیٹوں نے انتہائی پاگلوں اور خونخوار درندوں کی طرح اس صندوق کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے اور اس میں رکھی ہوئی چیزوں کو انتہائی بے دردی اور حقارت کے ساتھ باہر نکال کر اس حویلی کے صاف ستھرے اور مہنگے فرش پر پھینکنا شروع کر دیا۔ لیکن اس صندوق کے اندر کوئی سونا، کوئی چاندی یا کوئی خزانہ ذرا برابر بھی موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف اس بوڑھی اور مظلوم ماں سکینہ کی وہ انتہائی پرانی، ٹوٹی ہوئی اور غریبی کی نشانیاں موجود تھیں، جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ کامران نے انتہائی غصے اور مایوسی کے ساتھ اس صندوق سے اپنی ماں کے وہ انتہائی پرانے، پھٹے ہوئے اور دھول مٹی سے بھرے ہوئے کپڑے نکال کر زمین پر پھینکے، جن پر کئی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور جن کپڑوں کو پہن کر اس بوڑھی ماں نے اس بوڑھوں کے مرکز کی وہ انتہائی سرد اور جان لیوا راتیں کانپتے ہوئے گزاری تھیں۔ وہ کپڑے اتنے پرانے تھے کہ ان کے دھاگے نکل رہے تھے۔ ذیشان نے اس صندوق کے اندر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں اپنی ماں کی وہ پرانی اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی تسبیح آئی، جس کے دانے بکھر چکے تھے، اور جس تسبیح پر وہ بوڑھی ماں ساری ساری رات جاگ کر ان ظالم اور پتھر دل بیٹوں کے لیے اللہ سے خوشیوں کی دعائیں مانگتی تھی۔ اس تسبیح کے ساتھ ہی ایک انتہائی پرانا اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا جائے نماز بھی نکلا، جس پر سجدہ کر کے سکینہ نے اپنے گھٹنے گھسا دیے تھے، اور جس کے دھاگے اس بوڑھی ماں کے سچے آنسو جذب کر کے سخت ہو چکے تھے۔ ان دونوں بیٹوں کی مغرور بیویاں بھی وہاں کھڑی یہ سارا تماشا انتہائی غرور کے ساتھ دیکھ رہی تھیں، اور انہیں حقارت سے ہنسے جا رہی تھیں اور طعنے دے رہی تھیں کہ یہ بڑھیا مرتے وقت بھی صرف کباڑ اور کوڑا کرکٹ ہی چھوڑ کر گئی ہے، اور اس نے ساری زندگی کنجوسوں کی طرح گزاری ہے۔ کامران اور ذیشان کا وہ سارا اندھا لالچ ایک انتہائی ہولناک غصے اور مایوسی میں بدل گیا جب انہوں نے اس صندوق کا سارا سامان باہر نکال کر پھینک دیا، اور انہیں اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی یا سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ذرا برابر نہیں ملا۔ صندوق بالکل خالی ہو چکا تھا، اور اس کی تہہ میں صرف مٹی اور زنگ لگا ہوا تھا۔ کامران نے انتہائی غصے اور تکبر کے ساتھ اپنے پاؤں سے اس خالی صندوق کو ایک زوردار ٹھوکر ماری، اور گالیاں دیتے ہوئے چلا کر کہنے لگا کہ مجھ پر لعنت ہو،
جو میں نے اس غلیظ اور کباڑ صندوق کو توڑنے میں اپنا وقت اور اپنی طاقت ضائع کی، یہ بڑھیا تو ساری زندگی صرف بھکارن ہی رہی، اور مرتے وقت بھی ہمارے لیے صرف یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور یہ بدبودار کچڑا چھوڑ کر گئی ہے۔ اسے تو ہم نے سڑک پر نکال کر بالکل ٹھیک اور سچا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہ اسی قابل تھی۔ کامران نے اپنے نوکروں کو انتہائی غصے سے آواز دی کہ وہ آ کر اس سارے کچرے کو، ان پرانے کپڑوں کو اور اس پرانے صندوق کو اٹھا کر اس حویلی کے باہر کچرے کے ڈھیر پر آگ لگا کر جلا دیں، تاکہ اس گھر میں اس منحوس بوڑھی عورت کی کوئی نشانی یا کوئی سایہ ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے۔ نوکر جیسے ہی اس سامان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے کہ اچانک کامران کی نظر اس صندوق کی سب سے نچلی اور انتہائی پرانی تہہ پر پڑی، جہاں لوہے کی ایک انتہائی پتلی اور چھوٹی سی چادر ذرا سی اکھڑی ہوئی تھی، اور اس چادر کے بالکل نیچے ایک انتہائی موٹا، پرانا اور خاکی رنگ کا چمڑے کا وابستہ انتہائی احتیاط اور راز کے ساتھ چھپایا گیا تھا۔ اس بستے کا رنگ اس صندوق کے زنگ سے بالکل مل چکا تھا، اس لیے وہ پہلی نظر میں کسی کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کامران کا دل ایک بار پھر انتہائی زور سے دھڑکا، اور اس کے دماغ میں لالچ کا ایک نیا اور ہولناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فوراً ان نوکروں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور خود اپنے گھٹنوں کے بل اس فرش پر بیٹھ کر اس صندوق کی اس ٹوٹی ہوئی تہہ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، اور انتہائی بے صبری اور تیزی کے ساتھ اس بھاری اور خاکی رنگ کے موٹے بستے کو اس صندوق کی تہہ سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ یہ ایک انتہائی پرانی اور خاکی رنگ کی چمڑے کی خول تھی، جس کے اوپر وقت کی دھول اور مٹی جمی ہوئی تھی، اور اس خول کو ایک انتہائی مضبوط اور موٹے دھاگے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ذیشان بھی انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے بڑے بھائی کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور ان دونوں کی آنکھیں اس موٹے چمڑے کے بستے کو دیکھ کر خوشی اور لالچ سے چمکنے لگیں۔ ان دونوں ظالم بیٹوں نے اپنے دل میں یہ انتہائی پکا اور 100% یقین کر لیا تھا کہ اس بوڑھی ماں نے مرنے سے پہلے اپنے کسی پرانے اور خفیہ خزانے کے کاغذات یا کسی بہت بڑی زمین کے وہ اصلی کاغذات اس چمڑے کے بستے میں چھپا کر رکھے ہوں گے، جو آج انہیں مل گئے ہیں، اور اب وہ اس شہر کے سب سے امیر اور طاقتور انسان بن جائیں گے، اور ان کی دولت آسمان کو چھونے لگے گی۔ کامران کے ہاتھ لالچ اور بے پناہ خوشی کی وجہ سے شدت سے کانپ رہے تھے، اور اس نے اپنے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانے اور خاکی بستے کے اس موٹے دھاگے کو انتہائی بے صبری اور تیزی کے ساتھ توڑ دیا، اور اس چمڑے کے خول کو کھول کر اس کے اندر موجود وہ تمام پرانے، مڑے ہوئے اور انتہائی قیمتی کاغذات باہر نکال لیے۔ وہ کاغذات قانونی اور سرکاری تھے، جن پر بہت بڑے بڑے مہروں کے نشانات اور ٹکٹ لگے ہوئے تھے، اور ان کاغذات کی سب سے اوپر والی اور پہلی جگہ پر ان کی اسی مرے ہوئے باپ حاجی کرامت کے انتہائی پرانے اور سچے دستخط موجود تھے، جنہیں دیکھتے ہی ان دونوں بیٹوں کی سانسیں رک گئیں، اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہولناک اور قیامت خیز طوفان کی طرح تیز ہو گئیں۔ کامران نے اپنے ان لالچی اور بڑی بڑی آنکھوں سے ان قانونی کاغذات کو اور اپنے باپ کی اس انتہائی پرانی اور خفیہ تحریر کو پڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے جیسے وہ ظالم بیٹا اس چمڑے کے بستے میں لکھے ہوئے ان الفاظ اور اس بھیانک اور جان لیوا سچائی کو پڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ برف کی طرح انتہائی ٹھنڈا اور پیلا پڑتا جا رہا تھا۔
اس کے پیروں تلے سے وہ عالی شان حویلی کی پکی زمین ایک قیامت خیز دھماکے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر کھسک گئی، اور اس کا دماغ ایک ایسے زبردست اور ہولناک صدمے سے پھٹ گیا کہ اسے لگا کہ اس کی جان نکل گئی ہے۔ اس کی وہ لالچی اور مغرور آنکھیں دہشت، حیرت اور ناقابل یقین صدمے کی وجہ سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کے وہ ہاتھ جن میں اس نے وہ کاغذات پکڑے ہوئے تھے وہ ایک سوکھے پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگے، کیونکہ اس پرانے چمڑے کے بستے کے اندر حاجی کرامت کی وہ اصلی سچی اور انتہائی خفیہ وصیت موجود تھی، جس کے بارے میں ان دونوں بیٹوں کو اور اس دنیا کے کسی بھی انسان کو ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ اس خط اور اس وصیت میں حاجی کرامت نے اپنے ہی ہاتھوں سے انتہائی صاف اور واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ میرے بیٹو، تم دونوں اس حویلی، ان دکانوں اور اس تھوڑے سے پیسے پر جو اندھا اور ہولناک غرور کر رہے ہو، وہ میری کل کائنات، کل دولت کا حصہ اور صرف ایک انتہائی چھوٹا اور حقیر سا حصہ ہے۔ میری اصلی اور سچی بادشاہت، میری وہ کروڑوں اور اربوں روپے کی بے تحاشا دولت، میرا وہ سارا سونا، وہ ہیرے جواہرات اور شہر کے باہر موجود میری وہ ہزاروں ایکڑ کی انتہائی قیمتی اور مہنگی زمینیں جن کے بارے میں تم دونوں ذرا برابر بھی نہیں جانتے، وہ میں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی اس وفادار اور انتہائی نیک بیوی سکینہ کے نام پر مکمل طور اور قانونی طور پر منتقل کر دی تھیں، کیونکہ مجھے اس بات کا 100% اور پکا یقین ہو چکا تھا کہ تم دونوں انتہائی لالچی، مغرور اور ظالم بیٹے ہو، جو میرے مرنے کے بعد اپنی اس بوڑھی ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دو گے اور اسے سڑکوں پر رلنے کے لیے چھوڑ دو گے، اور اس کا کوئی خیال ذرہ برابر بھی نہیں رکھو گے۔ اس لیے میں نے اپنی وہ اصلی اور کروڑوں روپے کی بادشاہت اور اپنی زندگی بھر کی کمائی تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ دی تھی، اور اس وصیت میں یہ شرط لکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو بیٹا اپنی اس بوڑھی ماں کی آخری سانس تک سچی خدمت کرے گا، اسے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھے گا، اس کی ہر بات مانے گا اور اس کے قدموں کو چومے گا، تو اس ماں کے مرنے کے بعد وہ ساری کروڑوں اور اربوں روپوں کی بے تحاشا دولت، اس عالی شان بادشاہت اور اس سارے خفیہ سونے کا سچا اور اکلوتا وارث صرف وہی بیٹا ہوگا جس سے یہ ماں راضی ہوگی۔ اور اگر تم دونوں نے اس بوڑھی ماں کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف دی یا اسے اس عالی شان گھر سے نکالا، تو تم دونوں کو اصلی اور کروڑوں روپے کی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی اور ایک مٹی کا ذرہ بھی برابر نہیں ملے گا، اور وہ ساری دولت اس ماں کی مرضی سے کسی اور کو دے دی جائے گی۔ یہ ہولناک اور قیامت خیز سچائی پڑھ کر کامران کا سانس اس کے سوکھے ہوئے گلے میں اٹک گیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان کی ساری بجلیاں ایک ہی لمحے میں اس کے سر پر گر پڑی ہوں۔ اس نے انتہائی کانپتے ہوئے اور ہقلاتے ہوئے الفاظ میں ان کاغذات کا وہ اگلا اور آخری کاغذ انتہائی بے صبری اور ڈرتے ہوئے اٹھایا، جس پر اس کی اسی مظلوم اور بوڑھی ماں سکینہ کے کانپتے ہوئے انگوٹھے کا نشان لگا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس بوڑھوں کے مرکز کے سب سے بڑے اور ایماندار وکیل کی سرکاری اور پکی مہر لگی ہوئی تھی، جو سکینہ کے مرنے سے صرف ایک دن پہلے تیار کی گئی تھی۔ اس آخری کاغذ پر سکینہ نے اپنے ان ظالم بیٹوں کے نام اور وہ آخری اور دل کو چیر دینے والا پیغام لکھا تھا جس نے کامران اور ذیشان کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے نکال کر رکھ دیا۔ سکینہ نے اس کاغذ میں انتہائی روتے ہوئے الفاظ میں لکھوایا تھا کہ میرے ظالم اور پتھر دل بیٹو،
تم نے چند لاکھ روپے اور اس چھوٹی سی حویلی کے غرور میں اندھے ہو کر جس بوڑھی ماں کو ایک بھکاری بوجھ اور کچرا سمجھ کر اس گھر سے دھکے مار کر نکالا تھا، اور جسے تم نے اس بوڑھے کے مرکز کی ٹھنڈی اور تاریک راتوں میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا، وہ ماں کوئی بھکارن اور غریب ذرا برابر بھی نہیں تھی، بلکہ وہ ماں تمہارے باپ کی ان اربوں اور کروڑوں روپوں کی جائیدادوں، ان خفیہ خزانوں اور اس بے تحاشا سونے کی اصلی اور سچی مالکن تھی۔ میں نے اس بوڑھوں کے مرکز کے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر تمہارا اور تمہاری محبت کا انتظار کیا۔ میں روزانہ اس دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید تم اپنی ماں کو واپس لینے کے لیے آ جاؤ گے، شاید تمہیں میری یاد آئے گی، تو میں وہ ساری کی ساری بادشاہت اور وہ سارا خزانہ خوشی خوشی تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں گی، لیکن تم دونوں کا غرور اور تم دونوں کا لالچ اتنا بڑا اور ہولناک تھا کہ تم نے اپنی ماں کے آنسوؤں کو اور میری اس بیماری کو ذرہ برابر بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ تم ایک بار بھی میرا حال پوچھنے نہیں آئے، اس لیے آج مرنے سے پہلے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اور قانونی طور پر اپنے شوہر کی وہ ساری کی ساری کروڑوں روپوں کی جائیداد، اپنا وہ سارا سونا اور وہ ساری بے تحاشا دولت اس بوڑھوں کے مرکز، ان غریب یتیم خانوں اور ان لاوارث بچوں کے نام منتقل کر رہی ہوں جو سڑکوں پر دھکے کھاتے ہیں اور جنہیں سچی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم دونوں ظالم اور مغرور بیٹوں کو میری اصلی اور کروڑوں روپے کی جائیداد میں سے اس دنیا کی کوئی عدالت ایک مٹی کا ذرہ اور ایک پھوٹی کوڑی بھی ذرہ برابر نہیں دلا سکتی، کیونکہ تم نے دولت کے لیے اپنی سگی ماں کو بیچا ہے، اور قدرت نے تمہارے ساتھ وہ کڑا اور سچا انصاف کیا ہے کہ تم نے جس دولت کے لیے مجھے دھکے دیے تھے، آج وہی بے تحاشا دولت تمہارے پیروں تلے سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہے۔ یہ آخری الفاظ اور اس بوڑھی ماں کے اس انگوٹھے کے نشان کو دیکھتے ہی کامران اور ذیشان کے دماغ کے پرخچے اڑ گئے، اور ان کا وہ سارا لالچ، ان کا وہ سارا ہولناک تکبر، ان کا وہ سارا اندھا غرور ایک ہی سیکنڈ میں مٹی میں مل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر راکھ ہو گیا۔ کامران کے حلق سے ایک ایسی انتہائی ہولناک، دردناک اور دل کو چیر دینے والی قیامت خیز چیخ نکلی جس نے اس حویلی کی اونچی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کاغذات اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس فرش پر گر گئے، اور وہ ظالم اور مغرور بیٹا اپنے گھٹنوں کے بل اس کچے فرش پر ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح گرا۔ اس نے پاگلوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ رو رو کر اور ہچکیاں لے لے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ انتہائی زور زور سے پیٹنے لگا اور اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کا وہ سارا غرور آنسوؤں کے تیز سیلاب میں بہہ چکا تھا، اور اسے یہ ہولناک اور جان لیوا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی اس بوڑھی اور معصوم ماں کو گھر سے نکال کر کوئی بہت بڑی کامیابی ذرا برابر بھی حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اپنے ہی ظالم ہاتھوں سے اپنی اس کروڑوں اور اربوں روپوں کی سچی بادشاہت اور اس بے تحاشا خزانوں کو کچرے میں پھینک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا تھا۔ ذیشان بھی اس فرش پر پڑا ہوا مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ ان دونوں بیٹوں کی وہ مغرور بیویاں جو کچھ دیر پہلے اس بوڑھی ماں کے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑا رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں، وہ اب اس کروڑوں روپوں کی جائیداد اور اس سونے کے ہاتھوں سے نکل جانے کا وہ جان لیوا اور ہولناک صدمہ ذرہ برابر بھی برداشت نہ کر سکیں،
اور وہ بھی وہیں فرش پر گر کر چیخیں مار مار کر اور پاگلوں کی طرح رونے لگیں اور مٹی میں لوٹ پھوٹ ہونے لگیں۔ کامران اس صندوق کے پاس پڑی ہوئی اپنی ماں کی اس پرانی تسبیح اور اس کے ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل رہا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھ پر لعنت ہو، میں ایک درندہ اور حیوان ہوں، میں نے اپنے باپ کی اس بے تحاشا دولت اور اس کروڑوں کی جائیداد کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دی ہے۔ میری ماں کباڑ اور کوڑا نہیں تھی، بلکہ وہ تو خزانوں اور بادشاہت کی سچی چابی تھی، جسے ہم نے خود دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ آج وہ دولت ان غریبوں اور یتیموں میں بٹ گئی ہے اور ہم اس حویلی کے تھوڑے سے حصے پر غرور کر رہے ہیں جس کی اوقات اس اصلی دولت کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ خوددارا مجھے کوئی مار دے، میں اس صدمے اور اس ہولناک پچھتاوے کے ساتھ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ دونوں بھائی اپنا سینہ پیٹ رہے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ رہے تھے اور اس حویلی کے اس بڑے صحن میں ان کی ہولناک چیخیں اور ان کا ماتم آسمان تک گونج رہا تھا۔ لیکن اب ان کے اس رونے، ان کی اس چیخ و پکار اور ان کے اس سینہ پیٹنے کا اس ظالم دنیا میں کوئی بھی ذرہ برابر فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو وقت اور جو سچی دولت ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکی تھی وہ قیامت تک لوٹ کر واپس آنے والی نہیں تھی۔ مکافات عمل کے اس کڑے اور سچے قانون نے اور اللہ کے اس بے آواز انصاف نے ان دونوں مغرور اور نافرمان بیٹوں پر اپنا وہ ہولناک اور جان لیوا عذاب نازل کر دیا تھا جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے جس بے تحاشا دولت اور ہوس میں اندھے ہو کر اپنی اس معصوم ماں کو روتا ہوا سڑکوں پر نکالا تھا، آج قدرت نے انہیں اس اصلی اور سب سے بڑی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر کے انہیں اندر ہی اندر ایک ایسی عبرتناک اور ہولناک شکست دی تھی جو انہیں ساری زندگی اور مرتے دم تک پاگلوں کی طرح خون کے آنسو رلاتی رہے گی۔ اور وہ روزانہ اپنے سینے پیٹیں گے کہ کاش وہ اپنی ماں کے قدموں میں گر جاتے اور اس کی خدمت کرتے تو آج وہ اس دنیا کے سب سے بڑے اور امیر بادشاہ ہوتے۔ لیکن قدرت کا یہ سچا اور دردناک فیصلہ اس دنیا کے ان تمام انسانوں اور تمام اولادوں کے لیے ایک انتہائی واضح، روشن اور قیامت تک یاد رکھا جانے والا سب سے بڑا اور ہولناک عبرت کا زندہ نشان بن گیا کہ اس دنیا میں جو اولاد چند پیسوں، جائیداد اور دولت کے ہولناک غرور میں اندھی ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے اور انہیں گھر سے دھکے دے کر بوڑھوں کے مرکز کے ان اندھیرے کمروں میں رونے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ کی لاٹھی اور مکافات عمل کا وہ کڑا انصاف اتنے ہولناک اور اچانک طریقے سے حرکت میں آتا ہے کہ ان ظالموں کا وہ سارا تکبر اور ان کا وہ اندھا سارا لالچ ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل کر خاک ہو جاتا ہے، اور اللہ ان مظلوم ماں باپ کی آہ سن کر ظالم اولاد کو اسی دنیا میں ایک ایسا جان لیوا، عبرتناک اور بھیانک پچھتاوا دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنا سینہ پیٹتے رہتے ہیں، لیکن ان کی تقدیر میں صرف اور صرف تباہی اور ہولناک بربادی ہی لکھی جاتی ہے جس سے انہیں کوئی ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا۔